تاریخ میں بعض ایسے بہروپیے گزرے ہیں کہ جنہوں نے بھیس بدل کر بڑی بڑی شخصیات کو دھوکہ دیا ہے۔ ان نامی گرامی بہروپیوں میں سے ایک کا نام کندن بہروپیہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک دن کندن بہروپیہ آیا اور اس نے کہا، ذل الہی، اگرچہ آپ کو اپنے علم، سیاست اور مدیریت پر بڑا ناز ہے، لیکن میں روپ بدل کر آپ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہوں۔ اورنگزیب نے کہا کہ منظور ہے، کچھ کر کے دکھاؤ۔ اس نے کہا، حضور، اگر آپ مجھے پہچان نہ سکے اور میں نے ایسا بھیس بدلا تو آپ سے 500 روپیہ لوں گا۔ شہنشاہ نے کہا، شرط منظور ہے۔ اگلے سال اورنگزیب کی مرہٹوں سے انبن شروع ہو گئی۔ ایک سال کے بعد جب اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا اور وہاں پڑاؤ ڈالا تو تھوڑا سا وہ خوفزدہ تھا۔ پھر جب اس نے مرہٹوں پر حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں وہ قلعہ توڑ نہ سکی۔ لوگوں نے اورنگزیب سے کہا کہ یہاں قریب ہی ایک درویش بابا اور ولی اللہ رہتے ہیں، جائیے ان کی خدمت میں حاضر ہوں، ان سے دعا کروائیں اور پھر حملہ کریں۔ شہنشاہ پریشان تھا، بیچارہ بھاگا بھاگا گیا، ان کے پاس سلام کیا اور کہا، حضور، میں آپ کی خدمت میں ذرا۔ انہوں نے کہا، ہم فقیر آدمی ہیں، ہمیں ایسی چیزوں سے کیا لینا دینا؟ شہنشاہ نے کہا، نہیں، عالم اسلام پر بڑا مشکل وقت ہے، اسلام خطرے میں ہے، آپ ہماری مدد کریں، آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ فقیر نے کچھ دیر تأمل کیا اور پھر فرمایا، نہیں، کل مت کریں، پرسوں حملہ کریں، اور وہ بھی پرسوں بعد نماز ظہر۔ اورنگزیب نے کہا، جی بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے نماز ظہر کے بعد فقیر کی دعا سے ایسا حملہ کیا کہ دشمنوں کو شکست فاش ہو گئی۔ اتنی بڑی کامیابی اور فتح کے بعد بادشاہ دوڑتا ہوا فقیر کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا، یہ فتح آپ کی ہی بدولت ہوئی ہے۔ فقیر نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، نہیں، جو کچھ کیا ہے وہ میرے اللہ ہی نے کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ درویش بابا نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، جانتے نہیں کہ ہم فقیر لوگ ہیں۔ اورنگزیب نے کہا، 2 بڑے بڑے قصبے آپ کی خدمت میں ہدیہ ہیں، اور آئندہ آپ کی 7 پشتوں کے لیے بھی ہے۔ فقیر نے کہا، بابا، ہمارے کس کام کی ہیں یہ ساری چیزیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ بادشاہ نے بڑا زور لگایا لیکن درویش بابا نہیں مانے اور بالآخر بادشاہ مایوس ہو کے واپس آ گیا۔ اگلے دن عین اس لمحے کے بادشاہ کاروبار حکومت میں مشغول اپنے تخت پر جلوہ افروز تھا تو سامنے سے درویش بابا داخل ہوئے۔ بادشاہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، سرکار، حضور، قبلہ و کعبہ، آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ مجھے حکم دیتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ درویش بابا نے کہا، نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، تو جناب عالی، یہ رہا میرا لباس درویشی، میں کندن بہروپیہ ہوں، آپ مہربانی کر کے بس مجھے میرے 500 روپے عنایت فرمائیں۔ بادشاہ ٹھٹک کر رہ گیا، تم وہ ہو؟ جی ہاں، میں وہی ہوں، کندن بہروپیہ، جو آج سے 1.5 برس پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ اورنگزیب نے کہا، مجھے 500 روپے دینے میں کوئی تعامل نہیں، لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے تمہیں 2 قصبے عطا کرنے چاہے اور تمہاری 7 پشتوں کو بھی مراعات دینے کا اعلان کیا تو اس وقت تم نے کیوں انکار کر دیا؟ یہ 500 روپیہ تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا، حضور، بات یہ ہے کہ جن کا روپ دھارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے لوگ ہیں، یہ میں نہیں کر سکتا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بے ایمانی کروں۔
جب بھی ہمارے ملک میں آل سعود کی ایما پر کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے یا کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ کتنا ذمہ دار تھا وہ کندن بہروپیہ کہ جس نے سچوں کا روپ دھارنے کے بعد بے ایمانی کرنا گوارا نہیں کیا، اور کتنے غیر ذمہ دار ہیں یہ آل سعود کہ جو خاتم الحرمین کا روپ دھار کر ملت اسلامیہ کی پیٹھ میں خنجر گھونپ رہے ہیں۔ آل سعود کے بہروپیوں کو خوش کرنے والے ہمارے سرکاری کارندے بھی اس حقیقت کو بھول رہے ہیں کہ جذبے کبھی پابند سلاسل